ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے رب العالمین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تو ہی عطا فرماتا ہے۔ کائنات کا مالک تو ہے، ہمارے پاکستان کا مالک کون ہے؟ ہمارے پاکستان کو تو دجال نے دبوچ کے رکھا ہوا ہے، دبا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ تو اپنی غنڈہ گردی دکھاتا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے، کیا ہے وہ؟ فرینڈس آف پاکستان، عظمت والی عرض کر رہا ہوں، اے رب العالمین، اس پاکستان کو ان دجال ڈاکوؤں سے، چوروں سے، بدماشوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو توڑ رہے ہیں اور غریب عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ عزت دینے والا بھی تو ہی ہے، دولت دینے والا بھی تو ہی ہے، لیکن یہ جو بے غیرت بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری مافیا، یہ 40-50 سال سے اب لوٹتے آئے ہیں، ملک کو تباہ کرتے آئے ہیں، غریب عوام کا خون چوس چوس کر کے ان کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کھاتے وہ ہماری محنت کا ہے، ہمارے جو ٹیکسز ہم دیتے ہیں، جو دولت ہمارے وہ غریب آدمی دیتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ کیا یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کلاکار ہیں، وہ کاریگر ہیں، وہ بڑی اچھی ایک مثال ہمارے پاس آئی تھی، بڑی عمدہ بات کہی گئی تھی، بڑا عمدہ کام انہوں نے کیا تھا۔ یعنی جو ہمارے یہاں کے ججز ہیں اور جنرلز ہیں، وہ باقاعدہ ترکیہ جاتے ہیں اور اپنی بیگمات کے ساتھ جاتے ہیں، عیاشی کرنے کے لیے کلب میں چلے جاتے ہیں، نائٹ کلب میں، اور وہاں کے کیپٹل میں جا کر کے ان کی بیویاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنا وہاں سے اغوا کر لی جاتی ہیں۔ جب یہ کلب سے، نائٹ کلب سے شراب اور اس کے نشے میں، مستی میں اور دولت کی مستی میں، اپنی طاقت کی مستی میں آتے ہیں باہر، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ تو ان کی بیویاں تو غائب ہیں، اغوا کر لی گئی ہے۔ اب وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر جاتے ہیں کسی، اب اندازہ کیجئے کہ اب ہمارے یہاں کا جو ایک اتنی بڑی طاقت رکھنے والے، جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، وہ ایک پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، ایک ایس ایچ او سے ملتے ہیں یا اس کے بھی اسسٹنٹ سے ملتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں اغوا ہو گئی ہیں، ان کو آپ ایسا کریں کہ ان کو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم بھی بڈھے ہو، تمہاری بیویاں بھی تو بڈھی ہوں گی، ان کے لیے ہم نہیں کر سکتے، جو میچور نہیں ہوتی ہے ان کو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو اگر انڈر ایج ہوتی ہیں، 16-17 سال کی، ہم ان کے لیے تو ہم مقدمہ آپ کا نوٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور ان کو ہم نکال کے دے سکتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کی بیویاں تو اپنی مرضی سے گئی ہوگی، وہ تو میچورڈ ہوتی ہیں، وہ ان کی کون ان کو، وہ تو خود ہی اپنی مرضی سے گئی ہوگی۔ یہ مثال ہے ہمارے یہاں کی۔ ہمارے یہاں کی مثال بھی وہی لوگ جو ہے ہمارے یہاں حاکم بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہے یہاں کے ہمارے پالنے والے بنے ہوئے ہیں، پالن ہار بنے ہوئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ والا اور وہ جو ہائی کورٹ والا اور جو سارا وہ جو بڑا دجال ہے، وہ دجال جو ہے وہ آپس میں 70 ارب ڈالر، کتنا، 70 ارب ڈالر جو ہمارے یہاں الیکشن کے لیے رکھا گیا تھا، وہ 70 ارب ڈالر آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ 5-5 ارب ڈالر تو سب، 5-5 ہزار ڈالر، 70 ارب ڈالر، تو 5-5 ارب ڈالر تو سب کو مل گیا ہوگا، یہ جو بڑی طاقت والے لوگ ہیں، اور باقی چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے بھی ان کو بھی مل گیا ہوگا۔
یہ ہمارے یہاں کے وہ ہے جو اب اس ملک کے طاقتور کہلاتے ہیں. تو اپنا جو ووٹ بینک بیچا جاتا ہے، جو عوام کے الیکشن کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں 25 کروڑ عوام کے لیے جو یہ الیکشن کرایا تھا پورے پاکستان میں، ہر آدمی بکا ہوا تھا، ہر الیکشن کمیشن کا آدمی بکا ہوا ہے، ہر جج کا آدمی بکا ہوا ہے، ہر اپنے یہ جتنے بھی لیڈر ہیں جن کو سو کالڈ لیڈر کہا جاتا ہے. کیا آپ ڈاکوؤں کو لیڈر کہہ سکتے ہیں؟ کوئی وہ پارٹی کہہ سکتے ہیں، سیاسی پارٹی؟ لیکن یہاں پر تو الٹا نظام چل رہا ہے، سسٹم ہی الٹا چل رہا ہے میرے پروردگار. جس شہر میں، جس ملک میں، ہر جگہ دجال کی طاقت ہو، دجال طاقتور بن جائے، تو اس میں تو وہاں پر تو جانور بھی نہیں سروائیو کر سکتے. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، اس لیے کہ یہ انسان کی دولت کو کھاتے ہیں اور اس کے حرام کھانے کے بعد ان کو پھر ذلیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اس ملک میں غریب آدمی کے پاس جو ٹیکس دیتا ہے، جو ان کو پیسہ دیتا ہے، وہ دولت دیتا ہے، ان کی عیاشی کرتے ہیں. یہ ان کے بنگلوں میں، ان کے اس طاقت میں جتنی انہوں نے لوٹ مار کی ہوتی ہے، ہر آدمی جو ہے کوئی نہ کوئی عیاشی میں، بدماشی میں، غنڈہ گردی میں لگا ہوا ہے. ملک کو توڑنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ، یہ تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنے بارڈر سے، وہاں سے پیٹرول لے کے آتے ہیں اور ارب ارب ڈالر کما رہے ہیں. ہر آدمی بدماش بنا ہوا ہے، ہر آدمی چور بنا ہوا ہے، ہر آدمی ڈاکو بنا ہوا ہے، کیونکہ دجال کا نظام چل رہا ہے. اس ملک کو توڑنے کے لیے بھی انہوں نے اس فوج کی طاقت کو بھی توڑ دیا ہے، اس پاکستان کی جو طاقت ہے اس کو بھی توڑ دیا ہے، سسٹم کو توڑ دیا ہے. جہاں اگر ایماندار کوئی دیانتدار یہاں آدمی، اب وہ کیسے الیکشن صحیح کرا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا الیکشن کراتا ہے، اور تب وہاں سے اپنے لندن سے بلایا جاتا ہے اس کو، چونکہ وہ اپنے ہر ایک کو پیسے دیتا ہے، ہر ایک اس سے یہ بھتہ لیتے ہیں، ہر کام کا پیسے لیتے ہیں. اور جو انسان شریف آدمی ہوتا ہے، یہاں پر ایک پارٹی ایمانداری سے جو 65 سال کے بعد، بلکہ 75 سال کے بعد پہلی دفعہ الیکشن ہونے گیا تھا، اس الیکشن کو بھی انہوں نے چوری کر کے، اور وہ 70 ارب ڈالر جو الیکشن کے لیے دیا گیا تھا وہ انہوں نے آپس میں بانٹ کے باقاعدہ ہر آدمی کو دیا گیا ہے. اور ایک ہر اس میں جو ہے پورا بینک جو ہے پورا وہ الٹ دیا گیا ہے، پورا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ الٹ گئی ہے، پورا سسٹم الٹ دیا گیا ہے. اور باقاعدہ الیکشن کمیشن نے بھی، اور پوری پاکستان کے جتنی بھی نیپرا ہے اور وہ مافیا ہے، سارا پورے پاکستان کی پولیس، پاکستان کا سسٹم کوئی ہے ہی نہیں ہے. ورلڈ سسٹم، سپریم کورٹ بھی کی ہوئی ہے. انجام ذرا دیکھیے، انہوں نے الیکشن کمیشن کے جتنے بھی الیکشن کمشنر تھے، جتنے بھی ان کے اسسٹنٹ الیکٹورل انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ہر جگہ پر باقاعدہ انہوں نے ووٹ چھاپ چھاپ کر کے ہزاروں ووٹ، لاکھوں ووٹ جو ہے وہ ان کو دیے ہیں. اور جو صحیح ونر ہے پاکستان کی، جس نے 250 کے قریب ووٹ بینک اس کا ہے، اور اس میں سے 180 تو بالکل ان کے پاس موجود ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہٹا کر کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو عمران خان پرائم منسٹر پاکستان، یہ اس کو نہیں لانا چاہتے تھے، اسی لیے سارے وہ پیسے بھی کھا گئے، اور اس کے علاوہ اس کا ظلم اور بدتمیزی، غنڈہ گردی، بےہودگی اور بدماشی اور غنڈہ گردی جو ہے یہاں تک ہو رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. ابھی وہ اپنے الیکشن کے لیے ایمانداری سے اپنے ووٹ بینک کے لیے پورے پاکستان میں وہ اپنے سخت سردی میں 5 دن سے سلسلہ چل رہا ہے. وہ اپنے جب سے 9 تاریخ سے وہ ان کا الیکشن ووٹ بینک جو ہے وہ ان سے چھینا ہے. ایک بلے کا نشان چھین لیتے ہیں ایک دوسرے، اس کے بعد آدمیوں کو پکڑ پکڑ کے جب یہ وہ ووٹ کے لیے آتے ہیں
تو ان کو پکڑ پکڑ کے الیکشن کمیشن کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے. ان کو اریسٹ کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. اتنے بے غیرت ہیں کہ کسی شریف آدمی کا، عزت والے آدمی کا بھی خیال نہیں کرتے. کسی غریب آدمی کو مار مار کے اس کے ساتھ اس کو جیل میں بھی بند کر دیتے ہیں اور اس سے پیسہ بھی لوٹتے ہیں. اور الیکشن ووٹ تو انہوں نے وہ لوٹ ہی لیا ہے. اس کو جو الیکشن کا باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کے تحت بالکل نہیں چلایا گیا. اور وہ ان ڈاکوؤں کو دیا جا رہا ہے کہ جن کو لایا گیا ہے لندن پلان کے تحت. یہ سارا کام کیا گیا ہے اور پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف چھوڑ دیا گیا ہے. اب الیکشن میں الیکٹڈ ہونے والے پرائم منسٹر عمران خان کو بھی ان کو ان کا مینڈیٹ نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو وہ سسٹم نہیں دیا جا رہا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ بھی کرنے کے باوجود وہ لاچار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو نہیں کسی طرح کو کر سکتے. اب آپ بتائیے کہ ہم کہاں جائیں میرے پروردگار. یہ جہاں دجال بیٹھے ہوں، جہاں ڈاکو بیٹھے ہوں، جہاں چور بیٹھے ہوں، ہر پارٹی چور ہے، بدماش ہے. نواز شریف، شہباز شریف، زرداری مافیا، ان کے جتنے بھی وہ ہیں، یہاں تک کہ وہ بیٹی کوئی نواز ہے، مریم نواز، وہ بھی چور اور ڈاکو بدماشوں کی طرح، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک قسم کی زہریلی عورت ہے. اور یہ سارے ڈاکو ہیں. انہوں نے جناب ایک ایک آدمی نے 50-50 بلین ڈالر صرف ایک کیش انہوں نے لوٹا ہے. باقی تو ان کے پاس دولت کا انجام اگر آپ دیکھیں، ان کی پراپرٹیز، ان کے محلات، ان کی شان دیکھیے ہر آدمی کی، یہاں تک کہ وہ جو کروانے والے ہیں، جو لانے والے ہیں، اور کاکڑ جیسے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جو ان کو الٹے دشمنی کر کے ان کو ہروا رہے ہیں. یہ ان کو لیڈ کر رہا ہے. اور وہ بے غیرت آدمی کو شرم نہیں ہے، ان کو بھی شرم نہیں ہے جو اس کو لے کے آئے ہیں بلوچستان سے. مقصد کیا ہے؟ یہ پاکستان کی تباہی ہے نا، پاکستان کو لوٹنا ہے نا، پاکستان کو چوری، ڈاکو، بدماش سارے سب اکٹھے کر دیے. یہ لوگوں کی اوقات کچھ نہیں ہے. یہ معمولی لوگ ہیں جو اپنی شکل بھی نہیں دکھا سکتے کسی کو. یہ کسی کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہے. وہ پوری دنیا لعنت بھیج رہی ہے لیکن انہیں کوئی احساس نہیں. اور وہ غریب لوگ بیچارے جن کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، عمران خان کا جو اس کے ورکرز ہیں، وہ سارے اس موسم میں بھی، بارش میں بھی وہ اپنے باہر نکلے ہوئے ہیں اور آنیسٹ اور ایمانداری کے ساتھ وہ اپنا وہ کر رہے ہیں، باقاعدہ یعنی احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں. وہ احتجاج بھی ان کا کوئی نہیں سمجھ رہا ہے. ان کو وہاں پر بھی مارا جا رہا ہے اور توبہ کیا جا رہا ہے. اور یہ دوائیاں تو انہوں نے پہلے ہی 30,000 لوگ اریسٹ کر کے رکھی ہوئے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. اور تمام ان کی ساری لیے ان کے اوپر ساری قسم کی پابندیاں لگتی ہیں اور کسی کے اوپر پابندی نہیں ہے. باقی سب کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ سب ہار گئے ہیں. پرائم منسٹر بننا عمران خان کا بہت مست تھا، اور اگر آپ ایمانداری سے کرتے، لیکن آپ تو ڈاکو بنے ہوئے ہیں. 70 ارب ڈالر جو الیکشن کے لیے دیا گیا تھا وہ لے کر کے سب آپس میں بانٹ کے اور اپنا اللہ اللہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی گنڈا گردی سے باز نہیں آ رہے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان کہیں باہر آئے، کیونکہ اپنی انہیں فکر پڑی ہوئی ہے. رازق اور مالک جو کرنے والا ہے وہ آپ کو ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی. آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں مل سکتا، آپ جو مانگتے ہیں وہ نہیں مل سکتا. بے عزتی ہوگی، ذلت ہوگی، اور آپ ذلت اور اسی میں آپ مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے. کوئی آپ کے اوپر نماز پڑھنے بھی نہیں آئے گا، کوئی آپ کو پوچھنے نہیں آئے گا. آپ کا اپنا بھائی بندہ جو ہے پوچھنے نہیں آئے گا. آپ 24 گھنٹے اپنے گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. آپ نے ہماری فوج کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے. آپ نے ہمارے پاکستان کو، عوام کو پوری ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، گیس مہنگی کر رکھی ہے، اور وہ سب کچھ کر کے تباہی بربادی پھیلائی ہوئی ہے. اور آپ کیا پاکستان کو چاہتے ہیں؟ بلکہ وہ جن جن کو آپ نے اپنے ذمہ دار بنایا ہے وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ نواز شریف جو ہے قاتل بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، چور بھی ہے، اور پاکستان کو تباہ کرنے والا. بلینز آف ڈالرز انہوں نے لوٹ کے یہاں سے لے کے گئے اور اپنے بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں.
पाकिस्तान में भी बनाए हुए, बाहर भी बनाए हुए। सिर्फ दौलत का जो खरब वो डॉलर है वो इनके कैश इनके पास मुख्तलिफ बैंकों में पड़ा हुआ है, जो आप लोग भी उससे लेते हैं। और जरदारी माफिया भी यही काम करता है, पूरा कराची को तबाह कर दिया है। कराची इस काबिल नहीं रहा है कि इंसान पैदल चल सके। और मजे की बात है, देखिए, वो एक इलेक्शन का कराने वाला, वो चोर और डाकू 7 दफा यहाँ पर वो चेयरमैन उसका रहा है, 7 उसके बाद ओहदे हैं, अरबों डॉलर की इनकम होती है, उसमें सारे हिस्सेदार बनते हैं। कौन कौन है? पंजाब का चीफ मिनिस्टर, पंजाब का आईजी, पंजाब की पुलिस, पूरे पाकिस्तान में यहाँ तबाही मची हुई है। आप समझ रहे हैं? पूरा कराची तबाह है, पूरा पाकिस्तान तबाह है, लाहौर तबाही की मची हुई है। और ये लोग जो है अय्याशी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बाकायदा अय्याशी करो, लूटो माल। और ये क्रिकेट में भी यही होता है कि क्रिकेट का जो सिस्टम बनाया हुआ है वो सारे अपना कोयटा की भी, यहाँ की भी, वहाँ की भी, हर जगह पर ये अय्याशी कर रहे हैं। बाकायदा तमाम सिस्टम जो है सारा उनके लिए चल रहा है, क्योंकि वो इनका चहीता वो भी है। किसका है वो हरामजादा? वो PNL क्या है वो, पाकिस्तान PML नून, इनका ही आदमी है। उसका तो नाम लेते हुए भी शर्म आती है कि वो बेगैरत इस तरह कैसे है। यहाँ किसी में शर्म हया नहीं है, कोई गैरत नहीं है, कोई अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करता, कोई पाकिस्तान के अवाम का ख्याल नहीं करता, गुर्बत का ख्याल नहीं करता। वो अय्याशियाँ कर रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं। कराची इस काबिल नहीं रहा है कि कोई आदमी चल के जा सके। रास्ते बंद कर रखे हैं सारे, सारे उनके लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, सारा सिस्टम उनके लिए बंद कर दिया जाता है। लाहौर का सिस्टम बंद कर दिया जाता है, कोयटा का सिस्टम बंद कर दिया जाता है। वो खिलाड़ियों को और उनको बड़े मजे दे रहे हैं। वजह यह है कि हर आदमी लूटने वाला बैठा हुआ है। ये नवाज शरीफ के ही लाए हुए लोग हैं, जिसका नाम भी मैं लेना पसंद नहीं करता, लेकिन चोर भी है, डाकू भी है, बदमाश भी है। अल्लाह ताला इस बचाए इस दज्जाल से। ये दज्जाल जो बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान को तोड़ के रहेंगे, ये अवाम को तबाह करके रहेंगे। कत्ल गारत गरी खून से भरे हुए ये लोग हैं, जो इन्होंने इंसानियत की वो की हुई है, महराज पे पहुंचे हुए ईरान इंसानियत की तजलील करने की महराज में। लेकिन ये नहीं जानते कि कानून कुदरत जो है वो आपके लिए जो जमीन तंग कर रहा है, और आपकी इतनी जमीन तंग हो जाएगी कि आपके कफन उठाने लगने के लिए भी कोई नहीं आएगा, आपके घर वाला भी नहीं आएगा। वो मैं आपको, इमरान खान को इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, वरना ये है कि मामला और बिगड़ जाएंगे, आपके काबू में नहीं रहेंगे। आप 25 करोड़ अवाम को काबू में नहीं कर सकते। इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन और सारे जो है इनको बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो डॉक्टर अलवी, उनको चाहिए कि वो फॉरन इनवाइट करें और इनवाइट करके इलेक्शन कराएं अपना उनको बाकायदा। ही इज ऑलरेडी इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप उसको रोक नहीं सकते। अवाम का ढेला जो है वो आपको उठा करके भगा देगा, उड़ा देगा। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी तो आपको, मुझे लगता है आप तो अब किसी काबिल नहीं रहेंगे। आपके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। जिसको आर्टिकल 6 लगाना चाहिए वो भी बदमाश है, चोर है, डाकू है, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा, मसीहा जरूर आएगा जो इस पाकिस्तान को बचाएगा, और वो इमरान खान ही है। इमरान खान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बच जाए आपके हाथों से, दज्जाल के हाथों से, और चोरों के हाथों से, डाकुओं के हाथों से। पाकिस्तान को बचाना अल्लाह ताला की रहमत होगी। हमने तो ईमान इस बात पर है कि वो हक और सच में हमेशा काम करने वालों को हक की हमेशा जीत होती है, और ये दज्जालों की जो है कभी जीत नहीं हो सकती। हमेशा ये अजाब में रहेंगे, और अजाब बढ़ रहा है, अजाब बढ़ता जाएगा। जितने दिन आपने इनको सड़कों पर छोड़ा हुआ है उतने दिन तक आप अजाब में मुबतला रहें। जितने आपने लोगों को एक एक कतरा जो बदला आपका जो है कुदरत लेने वाली है,
وہ لے گی. ایک ایک قطرہ بھی ہے جس کا آپ نے ضائع کیا ہے، جن کے قتل کیے ہیں، جن کے خون کیے ہیں، ہر آدمی کے، یہاں تک کہ وہ زرداری مافیا نے بھی کراچی میں 50,000 لوگوں کا قتل کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں تک ہوا ہے کہ اور خاندان کے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور ڈاکوؤں کو اور بدماشوں کو باقاعدہ انہوں نے پورے پاکستان میں ہر جگہ انہوں نے فٹ کیا ہوا ہے، اور ہر آدمی چور بنا بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی ڈاکو بنا بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی لٹیرا بنا بیٹھا ہوا ہے. ایماندار آدمی کو آپ لوگ باہر نہیں نکلنے دیتے، لیکن انہوں نے اندر بیٹھے بیٹھے سارا کام جیل میں رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت دی ہے، وہ حوصلہ دیا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے ایک بھی آدمی اتنے دن جیل میں گزار لے، آپ نے 300 یعنی 170 دن ہونے والے ہیں جیل میں، اور وہ شخص جیل سے نہیں مانگتا ہے. آپ بغیرت لوگ ہیں، آپ کو حیا شرم ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کے پیچھے دولت، پیسہ. ارے اس کا کیا کریں گے آپ؟ کیا کھائیں گے؟ کتنا کھاؤ گے؟ مر جاؤ گے، دفن ہو جاؤ گے تو کھاتے کھاتے. تمہارے لیے سونا بن کے تمہارے گلے میں پھنس جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی رحم کر دے اور انسان بنا دے تو پھر شاید بچا لے. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.